تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے کہا اے عیسیٰ اب میں تمہیں لے جانے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے متوفیک، کہ میں آپ کو اپنی طرف لے جانے والا ہوں۔ اب اردو جاننے والے جو ہیں وہ جب لفظ وفات یا متوفی آتا ہے تو وہ ایک ہی اس کے معنی سے واقف ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے انتقال کر جانا، وفات پا جانا۔ سو بیسیکلی جب وفات کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے یہ مطلب ہوتا ہے کہ جسم انسان کا یہیں رہ گیا اور روح اللہ تعالیٰ نے قبض کر لی۔ اب اس لفظ کی وجہ سے قادیانیوں نے اپنے لیے ایک عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت آ گئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو غلام احمد قادیانی ہے وہ خود اس بات کا مدعی ہے کہ وہ عیسیٰ موعود ہے، کہ وہ جو وعدہ حضرت عیسیٰ نے واپس آنا ہے یہ وہ انہی کی ایک فارم ہے، تو اس لیے یہ ان کے عقیدے کا ایک حصہ ہے۔ وہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اور اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو یہ مانتے ہیں، اور آج کل کے ناموں میں جو ہے وہ جاوید احمد غامدی صاحب کا ایک نام ہے جس میں وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت آ چکی ہے۔ بہرحال تو اب یہاں پر ہم اس لفظ کو تھوڑا سا سمجھیں گے کہ کیا مطلب ہے۔ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے وعدہ وفا کرنا، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں وفا یا وفات، اس کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا۔ البتہ عربی کے گرامر کے لحاظ سے، عربی کے گرامر میں جو فعل کی گرامر ہے، میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، ایک لحاظ سے جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے وفا یوفی توفیت، تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو پورا پورا دے دینا۔ جیسے آیت 25 اسی سورہ کی آیت نمبر 25 میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ وفیت، کہ اللہ تعالیٰ پورا پورا دے گا، کل نفس ما کسبت، جو کچھ انہوں نے کمایا ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ دے گا۔ وفیت جو ہے وہ دینے کے لفظ میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا باب ہے جس سے لفظ آتا ہے توفا یا توفا، اس کا مطلب ہے لے لینا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کیا ہے۔ یہ کیسے استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں؟ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ تعالیٰ وہ ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کر لیتا ہے، واللتی لم تمت فی منامہا، جو ابھی مرا نہیں اس کی نیند میں، روح اس کی نیند میں قبض کر لیتا ہے۔ یعنی جب انسان مرتا ہے تو اس کی روح جو ہے اللہ تعالیٰ وہ قبض کر لیتا ہے، لیکن اس کی جان باقی رہتی ہے۔ ہم انسان دو چیزوں کا مرکب ہے یہ بات سمجھنے کے لیے، ایک ہمارا یہ جسم ہے جس کے اندر جان ہے، اور ایک ہماری روح ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان دو چیزوں سے مل کے انسان بنا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہماری روح قبض کرتا ہے اور اس کا ہمارے جسم سے کوئی تعلق نہیں رہتا تو انسان پر موت واقع ہو جاتی ہے، انسان پر موت وارد ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں جو ہے وہ موت کو، نیند کو موت کی بہن بھی کہا گیا۔ تو بہرحال بات یہاں پر کرنے کا یہ مطلب تھا کہ توفا یا متوفی کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دو طرح استعمال کیا ہے، لینے کے معنی میں بھی اور پورا پورا دینے کے معنی میں بھی۔ اور جو لفظ اگر ہم دیکھیں جہاں تک لینے کا معنی ہے یا وفات کا جو معنی ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ پورا پورا ایسے واقع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جسم اور اس کی روح دونوں سمیت اپنے پاس اٹھا لیا۔ 30 سال یا 33 سال کی عمر میں جو ہے وہ رفاع سموی ہوا، جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا۔ تو جو لوگ نہیں جانتے عربی گرامر، ظاہری بات ہے ان کے لیے یہ سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ لوگ جو اس سے اپنے عقیدہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں یا واضح کرنا چاہتے ہیں تو وہ پھر ان چیزوں کو استعمال کر کے اس میں سے اپنے مطلب کی بات نکالتے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے ہم لوگ بھی بچپن سے ایک ہی وفات سنتے ہیں، جب بھی ہم وفات سنتے ہیں تو اس سے مراد ہم لوگ موت ہی لیتے ہیں۔ بہرحال تو جو ہے وہ زیر مطالعہ آیت جو ہے اذ قال اللہ، اور جب کہا اللہ تعالیٰ نے، یاد کرو جب اللہ نے کہا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفی کا، کہ میں تمہیں لے جانے والا ہوں، ورافعک، اور اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں، الیہ، اپنی طرف۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دو لفظ استعمال کیے، ایک متوفی کہ میں تمہیں لے جانے والا ہوں، اور ایک رافعک، میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں۔ یہ بات ضروری اس لیے ہے، یا اس پر یہ کلام جو ہے اس کا بڑا ضروری اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے بھی جب ہم نے بات کی تھی، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی ڈیٹیل سے بات شروع کی حضرت مریم، ان کی والدہ سے بات شروع کی، وہ بڑی متقی تھی، نیک تھی، انہوں نے کس طرح منت مانگی، کس طرح حضرت مریم پیدا ہوئی، پھر کس طرح حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ یہ سارا کلام اللہ تعالیٰ نے کیا یہ بتانے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ایک معجزہ تھا۔ اب اسی طرح اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی اس بات کو کہہ رہا ہے، اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے۔
بل بعد آگے چلتے ہیں. ظاہر بات یہ ویسے کہتے ہیں نا اٹس اے ٹاپک ان اٹسیلف، یہ اپنے آپ میں ایک موضوع ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتا ہے مطہرک من الذین کفروا، اور میں تمہیں پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارے ساتھ کفر کیا، یا جنہوں نے کفر کیا. وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور غالب کرنے والا ہوں ان لوگوں کو جو تمہاری پیروی کریں گے قیامت تک، ان لوگوں پر جو تمہارا انکار کر رہے ہیں. اب ہوا یہ کہ جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف سے سولی چڑھا دیا. ہم نے پچھلی بار بھی بات کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ رومیوں کو کہا کہ یہ ٹریٹر ہے، یہ جو ہے گورنمنٹ کا غدار ہے. اب جو یہودی تھے ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سزا دے سکتے. گورنر اس وقت کا رومی تھا، تو انہوں نے رومیوں سے کہا کہ یہ تمہاری گورنمنٹ کا غدار ہے، اسے سولی چڑھو. اب جب یہ انہوں نے کر دیا تو پہلے کیا ہوتا تھا، یا پہلے جو ہوتا رہا ہے کہ جو قوم اپنے نبی کا کفر کرتی تھی اس پر عذاب آتا تھا اور وہ قوم پوری کی پوری ختم ہو جاتی تھی. لیکن یہاں پر کیا ہوا کہ جب انہوں نے انکار کیا تو ان پر عذاب ایک نہیں آیا بلکہ مسلسل عذاب کے کوڑے پڑتے رہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 30 32 یا 33 سال کی عمر میں اٹھا لیے گئے. ان کے اٹھانے کے بعد ان پر کیسے عذاب کے کوڑے آئے یا کس طرح ان پہ عذاب برستا رہا، وہ کچھ اس طرح ہوا کہ یہودیوں کو جو سب سے پہلے عذاب دینے والے تھے وہ تھے عیسائی. آج وہ لوگ بڑے قریب ہیں ایک دوسرے کے، لیکن اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں تو جتنا ظلم عیسائیوں نے یہودیوں پر کیا شاید کسی نے نہ کیا. ہم تو کسی کھاتے میں نہیں آتا، ہمارے تو بھائی ہیں، ہم تو ان کے لیے جو ہے وہ نرم گوشہ رکھتے ہیں. بہرحال ہوا یہ کہ حضرت عیسیٰ کے رفع سموی کے 40 سال بعد یا 70 عیسوی آپ سمجھ لیں، اس پر جو ہیکل سلیمانی ہے، ہیکل سلیمانی وہ ٹیمپل ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور یہ ان کا کعبہ ہے، یہ یہودیوں کا کعبہ ہے. تو اس کے 40 برس بعد اس کو منہدم کر دیا گیا، اسے گرا دیا گیا. ٹائٹس رومی کہا جاتا ہے کہ وہ بندہ تھا جس نے گرایا، اور صرف گرایا ہی نہیں بلکہ ان کے لاکھوں لوگ، ایک فگر ہے 1,20,000 اور ایک فگر ہے 1,35,000، اس نے ان کے اتنے لوگ قتل کیے اور تقریباً اتنے ہی لوگوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گئے. یہ ان کا کیپٹیوٹی کا دور ہے، یہودیوں کا کیپٹیوٹی کا دور ہے. اس کے بعد کیا ہوا، جو باقی بچ گئے تھے یا جس طرح بھی جو بچ گئے وہ سارے پھیل گئے، دنیا میں پھیل گئے، کوئی کہیں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا. اب حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت عزیر کا واقعہ ہم نے پہلے پڑھا ہے جو سورہ بقرہ میں آیا تھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال سلائے رکھا، پھر ان کو دکھایا کہ تمہارے گدھے کا کیا معاملہ ہے، تمہارے کھانے پینے کا کیا معاملہ ہے، تمہارا اپنا کیا معاملہ ہے. تو اب جب حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں جب حضرت عزیر علیہ السلام کو یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی تو انہوں نے انہیں پھر واپس جمع کیا، یا جسے ہم کہیں گے کہ انہوں نے نشت ثانیہ کا کام کیا، دوبارہ سے جو ہے انہوں نے دین کو پھیلایا، اور ان کا جو معبد گر گیا تھا، ان کا جو کعبہ گر گیا تھا، اسے دوبارہ تعمیر کیا. اس کے بعد پھر ظاہر بات ہے لڑائیاں ہوتی رہیں، وہ یہ جو ہے ہوتے ہوتے عیسائیوں کے پاس پھر سے یہ چلا گیا، یروشلم جو ہے پھر سے عیسائیوں کے پاس چلا گیا. اب اس کے بعد مسلمانوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں نے حضرت عمر کے دور میں، تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 5 سال بعد حضرت عمر کے دور میں دوبارہ یروشلم کو اپنے قبضے میں لیا. کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی بندہ نہیں مرا، کوئی جان نہیں گئی، کسی بلڈنگ کو نہیں توڑا گیا، کسی عبادت گاہ کو خراب نہیں کیا گیا، اور اس وقت حضرت عمر کو یروشلم کی چابیاں ہاتھ میں تھما دی گئیں کہ بھئی آپ یہ لے لو. اب جب حضرت عمر کو یہ دیا گیا، یروشلم دیا گیا، تو حضرت عمر نے وہاں پر ایک ٹریٹی کی، ایک معاہدہ کیا، اور اس معاہدے میں انہوں نے سب کے لیے یروشلم کو اوپن کر دیا، یہودیوں کے لیے بھی عیسائیوں کے لیے بھی. جب تک یہ عیسائیوں کے پاس تھا تو یہودیوں کو اجازت نہیں تھی کہ وہ وہاں پر ہیں. بیزنٹائن وہ یعنی کہ آرتھوڈاکس یہودی تھے وہ. اب اس کے بعد جب حضرت عمر نے یہ معاہدہ کیا تو عیسائیوں نے اس میں یہ شرط لگوائی کہ آپ یہاں پر یہودیوں کو آنے کی اجازت تو دیں گے، بسنے کی اجازت نہیں دیں گے. تو یہ اس میں شرط لکھی گئی. تو ہوتا یہ تھا کہ یہودی آتے تھے، اپنی عبادت کرتے تھے، وہاں پہ جو چند دن انہوں نے رہنا ہوتا تھا رہتے تھے اور چلے جاتے تھے، کوئی جائیداد وغیرہ نہیں خرید سکتے تھے. اس کے بعد حضرت عمر کے دور سے لے کے خلافت عثمانی تک یہودیوں کو یروشلم میں یا فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت نہیں تھی، اور یہ عیسائیوں کا لکھوایا ہوا معاملہ تھا. اب ہوا یہ کہ یہودیوں نے بڑی کوشش کی خلافت عثمانی تک، بڑی بڑی رشوتوں کی پیشکش کی کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں یہ اجازت مل جائے کہ ہم اپنی ہولی لینڈ میں واپس جا کے آباد ہو جائیں. لیکن یہ نہیں ہوا، جب تک خلافت تھی تب تک نہیں ہوا. تو
12 میں یا 1917 میں، 1917 میں تو خیر بالفور ڈکلریشن تھا. پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے خلافت کے خلاف سازشیں شروع کی اور خلافت کو بند کروا لی. یہ ایک اور سٹوری ہے، یہ ایک اور مسلمانوں کا بڑا تاریخ باب ہے کہ کس طرح مسلمانوں سے لڑوا کر کسی کو خلافت کا جو ہے وہ دیا، کیا اسے کہتے ہیں، لالچ دیا کہ ہم تمہیں خلیفہ بنا دیں گے، کسی کو جو ہے وہ جگہ کا دیا. اور یہ جو ہے نا، یہ اس زمانے میں مسلمانوں کو ایک دوسرے سے لڑایا، مسلمانوں کی خلافت کے خلاف کھڑا کیا، ان سے لڑائیاں کروا کے خلافت ختم کروا دی. مسلمانوں کی جو ہے 1925 تک بالکل خلافت کا بیڑا غرق. خلافت ختم کیوں کروائی؟ کیونکہ جب تک مسلمانوں کا خلافت کا دور تھا، یہودی یروشلم میں یا فلسطین میں آباد نہیں ہو سکتا. ادھر انہوں نے خلافت ختم کروائی. اس کے بعد ہی 1917 میں برطانوی وزیر بالفور نے ایک بالفور ڈکلیریشن پاس کی، اور اس نے یہ حق دیا کہ یہودی فلسطین میں آ کے آباد ہو سکتے ہیں. اب یہ پتہ نہیں کہ اس وزیر کو یہ کس نے حق دیا تھا کہ وہ یہ یہودیوں کو حق دے. بہرحال انہوں نے یہ ڈکلیریشن پاس کی. یہ خیر مسلمانوں کی، اب میں نا وہ بےغیرتی جو ہے نا وہ بڑا بھاری لفظ ہو جاتا ہے، میں یہ تو نہیں کہنا چاہتا، لیکن بہرحال یہ ہوا. اس کے بعد جو رہی صحیح کسر تھی، وہ جب یو این بنی ہے، انہوں نے اس چیز کو مزید کنفرم کر دیا، ٹھپا لگا دیا کہ یہ اب سے فلسطین جو ہے وہ 2 اسٹیٹ میں تبدیل ہوگا، ایک یہودیوں کی ہوگی اور ایک مسلمانوں کی ہوگی. اور یہ پتہ نہیں یو این والوں کو بھی کس نے اختیار دیا کہ وہ اپنی طرف سے کسی ایسی جگہ کے 2 ٹکڑے کر دیں جس پر ان کا اختیار نہیں. لیکن بہرحال مسلمان اس وقت بھی، میں بغیرت نہیں کہنا چاہتا لیکن اور میں کیا لفظ بولوں، اس وقت بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا، آج بھی کچھ نہیں ہے. بہرحال یہ جو ہے نا، یہ اس کی تھوڑی سی وہ ہے، کیا اسے کہتے ہیں، تاریخ ہے جو ہم نے بڑی جلدی دیکھی ہے. اس طرح فلسطین میں وہ جو 2 ریاستیں ہیں وہ وجود میں. اب یہاں پر ایک چیز سوچی جائے، دیکھا جائے کہ جب یہودیوں کو نکال بھی دیا، ان کا وہ جو ہے کعبہ بھی گر گیا، لیکن پھر تعمیر ہوا، پھر واپس، یہ سب کچھ انہوں نے کیسے کیا؟ یہ ہمارے لیے بڑے سمجھنے کا پوائنٹ ہے. دیکھیں، گو کہ یہودی پسماندہ علاقوں میں رہے، لیکن انہوں نے اپنی جو آنے والی جنریشن ہے اس کی ایجوکیشن پہ کمپرومائز نہیں کیا. انہوں نے تعلیم پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا. اپنے بچوں کو اچھے سے اچھی تعلیم دی اور اپنے بچوں کے دماغ میں یہ بچپن سے ڈالے رکھا کہ تم لوگ یہودی ہو اور تم لوگوں کا وہ گھر ہے اور تم نے وہاں پر جا کر بسنا ہے. یہ ایک آدھے دن میں نہیں ہوتا. اور آج آپ دیکھیں گے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اسی کے آن دا کنٹرری آپ دیکھ لیں کہ ہم لوگوں کے ذہن میں یہ ڈالا جا رہا ہے کہ تم لوگ گھٹیا لوگ ہو کیونکہ تم لوگ مسلمان ہو، تم لوگ گھٹیا لوگ ہو کیونکہ تم لوگ محمد کے پیروکار ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگ گھٹیا لوگ ہو کیونکہ تم لوگ قرآن کے ماننے والے ہو، اس لیے تم ہماری پیروی کرو. اب دیکھیں نا، ایک مسلمان خاص طور پہ وہ جب پڑھ لکھ جاتا ہے، اب یہ سسٹم یہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جب کوئی اس ایجوکیشن سسٹم میں سے گزر کے آتا ہے وہ بالکل سیکولر ہو چکا ہوتا ہے. ظاہر بات ہے وہ مقصد یہودی یا عیسائی کرنا تو نہیں ہوتا نا، وہ اس کو بالکل سیکولر کر دیتا ہے یہ ایجوکیشن سسٹم. اور وہ اس ایجوکیشن سسٹم سے جب سب سے پہلے ایک مسلمان کا بچہ نکلتا ہے تو وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے کہ سب سے پہلے اس کے حملے اسلام پہ ہوتے ہیں. اس میں یہ کیوں ہے، اس میں یہ کیوں نہیں ہے، اس میں فلانا کیوں ہے، رسول نے یہ کیوں کیا، رسول یہاں کیوں آیا. آپ دیکھیں واللہ، یعنی کہ میں کیا بولوں، الفاظ کو بڑا سوچ سمجھ کے اور چن کے استعمال کر رہا ہوں کہ کس حد تک انہوں نے مسلمانوں کو بے حس اور بے غیرت کر دیا کہ ایک مسلمان دین کی تعلیم حاصل کرنا فرض نہیں سمجھتا، لیکن ایک مسلمان اپنے بچے کو دنیا کی تعلیم دینا فرض سمجھتا ہے، ورنہ ہی بھوکا مر جائے گا. خیر وہ بھوکا بھی انہوں نے ڈالا کہ بھوکا مر جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے تو کبھی مسلمان بھوکے نہیں مرے تھے. مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ چیز ڈال دی کہ تم یہ ٹیکنالوجی کے غلام بن کے رہو گے، باقی دین دون گیا اس کو سائڈ پہ رکھو. میں لفظ بھاڑ میں جانا نہیں استعمال کرتا کہ وہ چلے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. یہ ہے فرق کہ جب ان لوگوں کو فلسطین سے نکالا گیا تو انہوں نے کیا کیا، اور جب ہم لوگوں کی خلافت ختم ہوئی تو ہم نے کیا کیا. یہ فرق ہے کہ ان کو فلسطین سے نکالنے کے بعد وہ آپس میں ملے جلے، بڑے مضبوط ہوئے، تعلیم پہ توجہ دی، فرق کیا، اپنا ایک رکھا. انہوں نے عثمانی خلافت ختم کروا دی. اس سے یار کیا بولے اور بندہ، انہوں نے خلافت ختم کروا دی اپنے کام کے لیے. اور ہمارے مسلمان بے غیرت اپنی اپنی زمینوں کے لیے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے شروع کر دیں. بہرحال کیا کہیں گے. تو اب آپ دیکھیں کہ صرف یہی نہیں، اگر ہم صرف یہودیوں کی تعداد دیکھیں تو وہ کتنی ہوگی دنیا میں، 1 کروڑ، 1.5 کروڑ، 2 کروڑ، اس سے زیادہ کیا ہوگی. لیکن آپ دیکھیں کہ ہر چیز پہ ان کا قبضہ ہے، پوری دنیا کی معیشت ان کے ہاتھ میں، پورے ایجوکیشن سسٹم کو وہ کنٹرول کرتے ہیں. اور صرف یہی نہیں، جو ان کے سب سے بڑے دشمن تھے، عیسائی تھے نا ان کے سب سے بڑے دشمن، مسلمان تو ان کا دشمن نہیں ہے نا. دیکھا جائے تو ہم حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، تو رات کو بھی مانتے ہیں، انجیل. ہمارے ساتھ تو کوئی دشمنی بنتی نہیں.
اگر دیکھا جائے تو ہمارے ساتھ کوئی دشمنی بنتی نہیں. دشمنی تو ان کی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی کہ ان کو انہوں نے سولی چڑھایا تھا. دشمنی تو ان کی عیسائیوں کے ساتھ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے. لیکن ایسا انہوں نے گیم چلا, ہندی میں کہتے ہیں شریعنتر رچا, کہ وہ سارے ان کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے. آج آپ دیکھیں کہ جو اسٹیٹ ہے اس کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ کس کا ہے؟ مسلمانوں کا تو نہیں ہے. یہاں کا ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں, یورپین کنٹریز کا ہے, سب ان کا ہاتھ ہے نا اس کے پیچھے. ہمارا آپ کا ہاتھ تو نہیں ہے, بلکہ ہونا ہی چاہیے تھا. بہرحال کیا ہونا چاہیے تھا اسے مطلب کیا بولے. تو بات کرنے کا مطلب کیا کہ آپ دیکھیں کہ جب سے انہیں وہاں سے نکالا گیا تب سے لے کے آج تک کس کس فیز سے وہ لوگ گزرے, اور کس کس قسم کی انہوں نے اپنے لیے جو ہے وہ تیار کیا, یعنی اپنے آپ کو, اپنی جنریشن کو کس طرح تیار کیا کہ آج انہوں نے اپنا وہ جو ان کا گول تھا, وہ صحیح تھا یا غلط تھا وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن جو ان کا گول تھا انہوں نے پورا کر لیا. پھر اس بات کے بعد اب آیت کی طرف دوبارہ ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تھوڑا سا آگے نکلے. ہاں, پھر اب آگے آیت کی طرف آئیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم الی مرجعکم, اور پھر تم سب کو میری ہی طرف لوٹنا ہوگا. تم جتنے بھی ہو, مشرکین ہو, یہودی ہو, نصارہ ہو, مسلمان ہو, تم سب کو میری طرف لوٹنا ہے. فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون, اور میں فیصلہ کروں گا تمہارے مابین ان باتوں میں جن میں تم اختلاف کر رہے تھے. دیکھیں فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس قرآن بھیجا ہے, احادیث بھیجی ہے, جو ہمیں عقل دی ہے, جو ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں, جو ذرائع موجود ہیں, ہم لوگ کم از کم اس کی تحقیق تو کریں. بولا آپ سوچیں, آپ نا, میں آپ کو سوچنے کی دعوت دیتا ہوں. آپ بتائیں کہ ہماری جو ہم سے نیکسٹ جنریشن ہے نا, اس میں سے کتنے لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ مسلمانوں کی خلافت کب ختم ہوئی؟ اگر آپ خلافت پہ بات کریں نا, کیلفٹ پہ, تو وہ کہیں گے وہ حضرت جو ہے نا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تھی, وہ 4 خلیفہ راشد تھے, اس کے بعد کیا ہوا ہماری بلا سے کون جانے, کس کو فکر پڑی ہے؟ ہمیں تو یہ فکر پڑی ہے کہ ہم نے کھانا کیسے اور کمانا کیسے. اور آپ دیکھیں کہ آج کے ایک مسلمان کی سوچ اس سے آگے جاتی ہی نہیں ہے. وہ خود بھی کام کرے گا, بچوں کو بھی کام کروائے گا, فلانے کو بھی کام کروائے گا, یہ بھی بزنس کر لو, وہ بھی بزنس کر لو. دیکھیں یہ کام جو ہے نا, یہ کام بری بات نہیں ہے, ساری بات ہے, دنیا میں رہنا ہے, بندے نے کام کرنا ہے, لیکن اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لینا بہت بری بات ہے. اور آپ اس کا ایفیکٹ دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے, کہ میں بار بار کنٹراسٹ پیش کر رہا ہوں کہ ان کا کنٹراسٹ میں یہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دیتے تھے, یہ ذہن میں رکھے کہ تم نے آگے قوم بننا ہے. ہم لوگ اپنے بچوں کو یہ رکھ کے ذہن میں تعلیم دے کے تم نے آگے غلام بننا ہے. بہرحال پھر وہی بات جو ہے نا وہ اتنی کڑوی ہے کہ وہ بار بار ادھر جو ہے نا دماغ جاتا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, تو وہ لوگ جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں یا جو کفر کریں گے, فَأُعَذِّبُهُمْ, اللہ اکبر, ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کر دیا کہ جو کفر کریں گے کیا ہوگا, فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا, تو میں انہیں عذاب دوں گا بہت سخت, فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ اکبر. ایسے لگتا ہے آیت جیسے آج کا ہمارے سامنے جو خلاصہ پیش کر رہی ہے کہ مسلمانوں کی کیا اوقات ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کی نا آیت جو نا, یہ ہمارے سامنے نا ہماری اوقات پیش کری کہ ہماری کیا اوقات ہے. انہیں مارو, کاٹو, مرو, خون کی کوئی ویلیو نہیں, جان کی کوئی ویلیو نہیں, سارے مل کے جو ہے نا ان پہ پل پڑو, کوئی کچھ نہیں. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ, اور نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی مددگار. اللہ اکبر. عذاب بھی ہوگا, دنیا میں بھی ہوگا, آخرت میں بھی ہوگا. دنیا میں بھی کوئی مددگار نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی کوئی مددگار نہیں ہوگا. جب اللہ سے بے وفائی, رسول سے بے وفائی, قرآن سے بے وفائی, دینی احکامات سے بے وفائی, اور کیا ہوگا, اور کیا ہوگا. کفر کیا ہے؟ کفر کے بہت سے, لیکن اسلامی اصطلاح میں جب کفر لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ ہر وہ قول جو انسان کہتا ہے یا ہر وہ فعل جو انسان کرتا ہے وہ ایمان یا اسلام کے خلاف ہو. وہ چاہے دلی طور پر ہو کہ میں ایک چیز کو زبان سے مانتا ہوں لیکن دل سے نہیں مانتا, یا زبانی ہو کہ میں زبان سے اس کا انکار کرتا ہوں, یا پھر عملی ہو. عملی تو خیر بہت ہی زیادہ ہے نا, عملی کو تو کچھ سمجھتے نہیں ہے. عملی کا جو ہے نا وہ تو عملی کا ایک یہ جسے کہتے ہیں نا وہ بنایا ہوا ہے, انہوں نے ایکسکیوز بنایا ہوا ہے کہ جو مرضی کرو, اس کے بعد توبہ کر لو تو بس پھر اللہ ہی اللہ, توبہ 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 پڑھتے رہو, جو مرضی گناہ کرتے رہو, اس کے بعد جو ہے نا آپ کی نیا پار لگ گئی. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, اللہ اکبر. یہ بڑی بہت ہی خوبصورت بات, یعنی کہ آپ سمجھے کہ پچھلے کانٹیکسٹ کے ساتھ جڑتی ہوئی بات. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, تو جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے. اگر انسان ایمان لانے کے ساتھ نیک عمل نہیں کرے گا نا تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ, تو جو تو نیک عمل کریں گے ایمان لانے کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا اجر دے گا. پھر وہ وفا والی بات آگے جو ہم نے شروع میں کی تھی. اور اگر کوئی بندہ ایمان لانے کے ساتھ نیک عمل نہیں کرے گا, اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نیک عمل کا ہے, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج کا نام نہیں لیا,
عبادات کا نام نہیں لیا، نیک اعمال کا نام لیا۔ اگر کوئی شخص ایمان لانے کے ساتھ نیک عمل نہیں کرے گا تو پھر وہ تیار ہے جوتے کھانے کے لیے بھی، ذلیل ہونے کے لیے بھی، بحیثیت فرد بھی ذلیل ہوگا، بحیثیت قوم بھی ذلیل ہوگا۔ اور میں بار بار اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں، مسلمان آپ کو لگتا ہے دنیا میں کم ہے؟ مسلمانوں کی تعداد کم تو نہیں ہے؟ جو 56-57 ملک ہیں وہ ان کو چھوٹے تو نہیں ہیں، کوئی غریب تو نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، یا ان کے پاس نیچرل ریسورسز نہیں ہے، یا ان کے پاس گیس نہیں ہے، یا ان کے پاس پیٹرول نہیں ہے، یا ان کے پاس دماغ نہیں ہے۔ بھئی یہاں پر جو آتے ہیں، جو یہاں پہ ڈاکٹرز بنتے ہیں، جو یہاں پہ ٹیکنالوجی چلاتے ہیں، سلیکون ویلی چلے جائیں، جو وہ انڈیا پاکستان سے سارے آئے ہیں نا، موسٹلی تو وہیں سے آئے ہیں، وہ پاگل کے بچے تو نہیں ہے نا، یعنی انٹیلیجنٹ لوگ ہی ہیں تو یہاں پر آتے ہیں نا، انہیں لیتے ہیں نا۔ لیکن پھر بھی کہاں پر کمی ہے، کہاں پہ ہم لوگ ذلیل ہو رہے ہیں؟ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے۔ اگر ایمان اور نیک عمل کا تال میل نہیں ہے، یہ ہینڈ ٹو ہینڈ نہیں ہے، تو بس پھر واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بے شرموں کو، ایسے ناہنجاروں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنْ آیات، یہ ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں آیات، وذکر الحکیم، اور پر حکمت یاد دہانی، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن کی بات کر رہا ہے کہ یہ ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں آیات الہیہ اور پر حکمت یاد دہانی میں سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نا یہاں پہ آیات، ذکر اور حکیم، یعنی قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر حکیم کا لفظ استعمال کیا، ذکر یاد دہانی، حکیم حکمت وزڈم۔ واللہ ایک بار پھر سوچیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو واقعی یہ مانتے ہیں کہ قرآن میں وزڈم ہے، جو واقعی اس بات میں ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن جو ہے نا حکمت والا ہے، اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو اس سے ہمیں حکمت حاصل ہوگی، اگر ہم قرآن کو سمجھیں گے تو اس سے واقعی ہم لوگ حکمت کو سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن بن چکی ہے ایک لفظ پہ 10 نیکیاں لینے والی کتاب۔ آپ دیکھیں نا، اگر آپ کسی سے پوچھیں نا کہ تم کیوں پڑھتے ہو قرآن، تو آپ دیکھ لیں کہ اس کا جو ہے نا باٹم لائن وہ آپ کرتے جائیں، وہ کاٹتے جائیں، باٹم لائن یہیں پہ آ کے رکھو گے، ایک لفظ پہ 10 نیکیاں، میں تو اس لیے پڑھتا ہوں، جتنا پڑھیں گے اتنی نیکیاں زیادہ ہوں گی۔ اور جو ایک لفظ پہ 10 نیکیاں ملنا یہ غلط نہیں ہے، ایک لفظ پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن یہ ایڈیشنل ہے، مقصد نہیں ہے۔ پورا قرآن ہمارے سامنے، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا کہ اس لیے اتارا گیا کہ اسے پڑھو اور برکت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی اتارا ہے وہاں یہی کہا ہے کہ یہ قرآن ہے، اس پہ عمل کرو، ایمان لاؤ، عمل کرو، پھر تمہارا جو ہے وہ چھٹکارا ہے، پھر تم کامیاب ہوگے، دنیا میں بھی ہوگے، آخرت میں بھی ہوگے۔ اب بات بلکہ کہیں اور نکل جائے گی، تو اور اسی لیے شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے ایک مسلمان کے لیے قرآن کے بارے میں، شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ کچھ بھی ہو جائے قرآن کو سمجھ کرنا پڑے، بس ایسے پڑھنے دو، کیا کرے گا، پڑھ ہی دے گا نا، اسے پتہ ہی نہیں ہے کیا آ رہا ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا، آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ جب کبھی دعا ہو رہی ہوتی ہے نا، عربی میں خاص طور پہ، تو جو امام صاحب ہوتے ہیں نا وہ دعا میں فرما رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہم مر گئے، اور پیچھے جو کھڑے ہوتے ہیں نمازی وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آمین، یعنی کہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ، یہ بیسک عربی ہے، وہ دعائیں مانگ رہے ہیں، بس کیونکہ جو مصلی ہے نا جناب، انہیں صرف یہ پتہ کہ آمین بولنا ہے، یہ نہیں پتہ کہ کس پہ آمین بولنا ہے۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات وذکر الحکیم، یہ ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں آیات الہیہ اور پر حکمت یاد دہانی میں سے۔ اب ایک اور چیز، جب تک اگر ہم ایک فرد کی حیثیت سے، ایک قوم کی حیثیت سے، ایک ملت کی حیثیت سے جب تک اپنا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط نہیں کریں گے، جب تک اپنا جو دین کا منہج ہے یا اب ہمارا جو دین کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو قرآن اور سنت کے مطابق نہیں کریں گے، تب تک ایک انسان چاہے مہینے میں 10 قرآن ختم کر لیں، اس زندگی میں کوئی فرق نہیں آنے والا۔ وہ نیکیاں شکیاں بڑھتی جائیں گی، اس کی وہ جو بھی اس کی نیکیاں بڑھتی ہیں وہ بڑھتی جائیں گی، لیکن ہوگا یہ اینڈ پر، اور یہ میں نے ہوتے دیکھا ہے کہ وہ انسان کرتا کیا ہے کہ وہ اتنی نیکیاں جمع کرتا ہے اور پھر ایک عمل کوئی ایسا کرتا ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہوتا ہے، اور جتنی نیکیاں کی ہوتی ہیں وہ ملٹی پلائی بائی 0، سب 0 سے ضرب کھا کے 0 کی 0 رہ جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب یہ وہ بات جس اس میں ہو رہی ہے کانٹیکس میں حضرت عیسیٰ کی بات چل رہی ہے، اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی سی ہے۔ کیسے؟ خلقہ من تراب، اس کو مٹی سے بنایا، ثم قال له کن فیکون، پھر کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ حضرت آدم کی جب تخلیق ہوئی تو حضرت عیسیٰ کی جب تخلیق ہوئی
تو حضرت عیسیٰ ایک مرحلے میں سے گزرے. وہ اپنی والدہ کے بطن میں رہے، 9 مہینے والا معاملہ پیش آیا، پھر ان کی پیدائش کا معاملہ پیش آیا، پھر ان کی والدہ کو بھی مسئلہ ہوا، پھر وہ پیدا ہوئے. حضرت آدم تو اس میں سے کسی بھی مرحلے سے نہیں گزرے. اللہ تعالیٰ نے بنایا، روح پھونکی، کہا کن فیکون، ہو گیا. اگر دیکھا جائے اس بنیاد پر کسی کو الہ ماننا ہے، اللہ ماننا ہے، تو پھر تو حضرت آدم بڑے اللہ بنتے ہیں، حضرت عیسیٰ سے بھی بڑے الہ بنتے ہیں پھر تو حضرت آدم. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. یعنی عیسائی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، وہ اس بنیاد پر حضرت آدم کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر سکتا ہے، تو حضرت عیسیٰ کے معاملے میں تو پھر ماں موجود ہے. تو یہ معاملہ حضرت عیسیٰ کا معاملہ جو ہے وہ حضرت آدم سے کمتر ہے. اور اس سے بھی ایک اگر ہم سٹیپ نیچے آئے، جیسے ہم نے بات پڑھی تھی حضرت زکریا کا واقعہ پچھلی بار پڑھا تھا. انہوں نے تو کہا اللہ میں بوڑھا ہو گیا، میرے بالوں میں سفیدی آ گئی، میری بیوی ساری عمر بانچ رہے. اللہ تعالیٰ نے کہا لیکن اسی طرح ہوگا، جب میں نے کہہ دیا ہوگا تو پھر ہوگا. ایک اس سے بھی کمتر معاملہ. تو آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، الحق ربک، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. فلا تکم من الممترین، تو آپ ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں سے. حضرت عیسیٰ کی حقیقت یہی ہے جو قرآن نے بیان کر دی. باقی سب افسانہ ترازیاں ہیں، باقی سب باتیں ہیں، باقی سب انسان کی اپنی سوچ ہے. وہ جو بھی حق اور سچ وہی ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. فمن جاءک فیہ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اس معاملے میں آپ کے پاس آئے، من بعد فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، تو جو بھی اس معاملے میں آپ سے حجت بازی کرے اس کے بعد کہ آپ کے پاس صحیح علم آ چکا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے، اور ظاہر بات ہے انہیں تو پتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر یہ سارا علم آنے کے بعد بھی جو آپ کے پاس موجود ہے، اس کے بعد بھی اگر آپ سے کوئی حجت بازی کرے تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بنایا. فقل، تو کہو ان سے، تعالو، آ جاؤ. اچھا یہ نا اسے مباہلہ کہتے ہیں، مباہلے کی آیات ہیں. میں آپ کے سامنے اس کی تلاوت کرتا ہوں. اب یہ ہے کہ اگر یہ ساری بات بیان کرنے کے بعد پھر بھی کوئی آپ کی بات نہیں مانتا ہے، تو پہلے تو یہ کہ اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو ہم اس بات کے مکلف نہیں ہے کہ اسے منوا کے چھوڑیں. مانتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا جو بھی تم نے کرنا ہے. لیکن اگر کوئی چیلنج کر دیتا ہے آپ کو، کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ ایسا یا ایسا، میری یا تمہاری، تو ظاہر بات ہے اسے لڑ تو نہیں سکتے. کیونکہ لڑنے سے اگر ہم جیت بھی جائیں، اگر وہ جیت بھی جائے، تو لڑنے سے کوئی یہ حق ثابت نہیں ہوتا کیونکہ میں طاقتور ہوں تو میں حق پر ہوں. تو یہاں پر کیا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نصارہ میں سے کچھ لوگ آئے، 70 افراد پر مشتمل ایک وفد آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور ظاہر بات ہے ان میں بڑے بڑے پادری بھی تھے، اور انہوں نے مدینہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی بات چیت، تبلیغ کا معاملہ یا ان کے ساتھ جو بات چیت ہے تفہیم کا معاملہ کئی دنوں تک چلتا رہا، لیکن انہوں نے اس کو نہیں مانا. اگر جہاں تک نہیں ماننے کی بات تھی وہاں تک تو پھر بھی صحیح رہتا، لیکن وہ ماننے کے بعد بھی، یعنی آپ یہ سمجھے کہ ان کے سامنے جب تمام دلائل رکھ دیے گئے، بات ان کی سمجھ میں آ بھی گئی، پھر بھی وہ اس چیز کے قائل نہیں ہوئے. اب جب وہ قائل نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری کہ وہ لڑنے آئے ہیں نا، تو فقل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، تعالوا، آ جاؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم بھی بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم بھی بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ونساءنا ونساءکم، ہم بلا لیتے ہیں اپنی عورتوں کو، تم بھی بلا لو اپنی عورتوں کو، وانفسنا وانفسکم، اور ہم بھی آ جاتے ہیں اور تم بھی آ جاؤ. اور اس کے بعد ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور پھر ہم مل کر دعا کریں اور لعنت کریں اللہ تعالیٰ کی ان پر جو کہ جھوٹے ہیں. یعنی یہ آخری سٹیج اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا کہ نہیں مانتے تو مارو انہیں، ایسی کوئی حکم نہیں. اگر نہیں مانتے تو ان کے خلاف فتویٰ صدر، ایسا کوئی حکم نہیں دیا. بات چیت ہوتی رہی، 70 افراد، پادری، ان کے پڑھے لکھے لوگ، کہا نہیں سمجھ آ رہی، نہیں مانتے، چلو ٹھیک ہے. آخری معاملہ پھر یہ ہے، تم بھی بچوں کو بلاؤ، ہم بھی بلاتے ہیں، تم بھی عورتوں کو بلاؤ، ہم بھی بلاتے ہیں، ہم بھی یہاں بیٹھتے ہیں، تم بھی بیٹھتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت. اب یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے 1 منٹ کے لیے رک کے سوچیں گے، کیا ہم اپنے ایمان میں اتنے پختہ ہیں کہ ہم اس قسم کا چیلنج کسی نان مسلم کو دے سکیں؟ سوچنے والی بات کہ کیا ہم نے ایسا شعوری ایمان حاصل کیا ہے کہ اگر ہمیں کوئی دین کے معاملے میں یہ چیلنج کرے اور ہم کہیں گے ٹھیک ہے آ جاؤ، میں بھی اپنے گھر والے کو لیتا ہوں، تم بھی اپنے گھر والے کو لے آؤ، جو ہم سے حق پر ہے اللہ تعالیٰ اسے زندہ رکھے، اور جو حق پر نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کو بھی بڑا کر رکھے. دماغ یہ بات میں آپ سے ہوائی نہیں کر رہا ہوں،
کیونکہ کئی مسلمان ہیں جن کے منہ سے یہ سننے میں آتا ہے کہ پتہ نہیں ہم حق پر ہیں بھی کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول کرے ہمارا، اتنے سارے ہیں پتہ نہیں ہم، یعنی کہ یہ بات زبان سے نکالنا بہت بڑا معاملہ ہے، یعنی بہت سنگین معاملہ ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے بات پھر وہی آگے کہ اس سٹیج تک پہنچنے کے لیے انسان کو اپنا وقت لگانا پڑے گا، انسان کو اپنی کوششیں لگانی پڑیں گی، انسان کو دین سیکھنا پڑے گا، انسان کو جسے کہتے ہیں نا بیسٹ آف دا ایفرٹس لگانی پڑیں گی دین سیکھنے کے لیے، پھر آپ ایمان کی اس سٹیج پر پہنچیں گے جہاں پر آپ اتنے فرم ہوں گے اپنے معاملے میں کہ آپ کہیں گے کہ چلو اگر ایسا ہے تو ایسا ہی، آ جاؤ بیٹھ جاؤ، تم بھی ہم بھی، بد دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ کو تو تم بھی مانتے ہو نا، اللہ تو تمہارا بھی وہی ہے ہمارا بھی وہی ہے۔ تو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا معاملہ سچا ہے۔ اب جب یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے رکھی، پادریوں کے سامنے جو وفد آیا ہوا تھا، اب وہ لوگ ہل گئے، they were shaken، کیونکہ یہ تو بالکل آخری حد ہے نا، اب انہیں بھی پتا ہے کہ یہ آخری حد ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ سے کچھ کام دے، give us some time، ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے، ہم لوگ آپس میں مشورہ کریں گے اور پھر آپ کو بتاتے ہیں ہم نے کیا کرنا۔ انہوں نے آپس میں کیا مشورہ۔ اب دیکھیں جو پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے نا، خاص طور پہ کسی بھی دین کا ہو، جو پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے نا اور جو دین بھی پڑھا ہوتا ہے، وہ ایک سٹیج پر ایک بات سمجھ جاتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس کے بعد وہ آنکھیں بند کر لے، ماننا نہیں چاہتا، کچھ نہیں کرنا چاہتا، وہ اس کا مسئلہ ہے۔ لیکن جو پڑھے لکھے دیندار لوگ ہوتے ہیں کسی بھی دین کے، اگر آپ ان کے سامنے حق پیش کریں تو جو صحیح بات ہے نا اس کو مان لیں گے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہوا، بات تو انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ یہ نبی جو ہے وہ سچا ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باتیں کر رہا ہے وہ بھی سچا ہے، جو پہلے باقی پیغمبروں کے بارے میں باتیں کر رہا ہے وہ بھی سچا ہے۔ اب اگر اس پیغمبر کے ساتھ ہم نے مباہلہ کر لیا تو ہم تو مریں گے ہی مریں گے، لیکن پیغمبر کی لعنت ہماری نسلوں تک کو برباد کر دے گی۔ اور اللہ اکبر، آپ یہ بات دیکھیں کہ دین کے معاملے میں جو شخص، جو لوگ اس قسم کا رویہ اختیار کرتے ہیں نا، یہ جھٹلانے والا، ذلت آمیز، گھٹیا رویہ، اللہ تعالیٰ صرف ان کو نہیں، ان کی نسلوں کو بھی دین سے جو ہے نا وہ بے دخل کر دیتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں، آپ کو ایسی مثالیں آپ کو اپنے پاس مل جائیں گی۔ اور اگرچہ کہ وہ اپنے بچوں کو دین پڑھائیں، دین سکھائیں، کچھ بھی کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس جب تک انسان صدق دل سے توبہ نہ کرے معافی نہیں ہے۔ یا اللہ تعالیٰ کو معجزہ کر دے، ان کے بچوں کو یہ توفیق دے دے کہ وہ توبہ کر لیں، لیکن ایسا ہوتا میں نے آج تک دیکھا نہیں۔ بہرحال ہوا یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ آفر دی، انہوں نے کہا ہم سوچ کے بتائیں گے، پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، انہیں بھی سمجھ آ گئی کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو ہے وہ آپ سے مقابلہ نہیں کرتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم واپس جاتے ہیں۔ اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تمہاری ایسی کی تیسی میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ ٹھیک ہے، مرضی تمہاری، مت مانو بھائی، کوئی زور زبردستی تھوڑی ہے، آپ مانتے ہو تو آپ کی نجات ہے، آپ نہیں مانتے تو آپ کی مرضی۔ تو انہوں نے کہا جی ہم نہیں مانتے ہیں، ہم آپ سے صلح کریں گے اور ہم آپ کو جزیہ دیتے رہیں گے۔ مسلمان کی حکم دینا، آپ کو جزیہ دیتے رہیں گے، ہم آپ سے کوئی جھگڑا نہیں کریں گے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ چیز سمجھ آ جانی چاہیے کہ دین میں جب کہا جاتا ہے کہ زور زبردستی نہیں ہے، تو دین میں کسی کو قائل کرنے کی کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ بھئی ایک شخص اگر وہ بریلوی ہے یا وہ دیوبندی ہے یا وہ اہل حدیث ہے، وہ کچھ بھی ہے، اگر آپ کے ساتھ اس کی بات ہوتی ہے، آپ اپنی دلیل سامنے رکھ دیں یا وہ اپنی دلیل سامنے رکھ دیتا ہے۔ اگر آپ کو بات سمجھ آتی ہے یا اس کو آپ کی بات سمجھ آتی ہے تو الحمدللہ، نہیں سمجھ آتی ہے تو کوئی فرض تو نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ اپنی بات سمجھا کر ہی اٹھوں گا، یا میں اس کو جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں کہ چپ کروا کر ہی اٹھوں گا۔ لیکن کئی جگہ ہیں جہاں پر ہو سکتا ہے کہ کسی کو چپ کروانا بہتر ہوتا ہے ایسا، لیکن دیز آر ایکسیپشنز۔ مثلا اب کوئی ایسی محفل میں بیٹھے ہیں جہاں پر ایک طرف بہت سارے مسلمان ہیں اور کسی نے کوئی ایسا سوال کر دیا ہے کہ جہاں پر بہت ضروری ہے کہ آپ اس سوال کو سختی سے اس کا جواب دیں، وہ تو سمجھ آتی ہے، بٹ دوز آر ایکسیپشنز۔ لیکن ہم لوگ جب آپس میں بات کرتے ہیں، کوئی میرا بھائی ہے، کوئی میرا دوست ہے، کوئی میرا کزن ہے، کوئی میرا جاننے والا ہے، وہاں پر سختی کیوں بھائی؟ وہاں پر کیوں مجھے یہ شو کرنا ہے کہ میرا علم تم سے زیادہ ہے اور میں تمہیں چپ کروا کر ہی رہوں گا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کے ساتھ، یہ جو ان کے پاس آئے تھے، نصارہ آئے تھے، جب ان کے ساتھ اتنی سختی کا معاملہ نہیں کیا تو پھر ہمیں بھی ایسا جو ہے نا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ھذا لہو القصص الحق، یقیناً یہی بالکل صحیح سرگزشت ہے، وما من الہ الا اللہ، اور نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پوری بات بیان کرنے کے بعد نا جو خلاصہ بیان کیا وہ بات کا کیا ہے کہ وما من الہ الا اللہ، اور نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا۔ نہ عیسیٰ علیہ السلام، نہ آدم علیہ السلام، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، معبود کوئی نہیں ہے، معبود صرف اللہ ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی زبردست اور کمال حکمت والا ہے۔ یہ سمجھ آتی ہے بات تو ٹھیک ہے، اگر یہ بات سمجھ نہیں آتی فَإِن تَوَلَّوْا، تو اگر وہ پیٹھ موڑ لیں،
فإن اللہ علیم بالمفسدین، تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے مفسدوں. اللہ تعالیٰ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. ہم پہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری ڈالی ہے، ہم پہ جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری عائد کی ہے، ہم وہ نبھائیں گے، اپنے بیسٹ طریقے سے نبھائیں گے. جو اس کی ضروریات ہوں گی وہ پوری کریں گے. لیکن اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو وہ اس کا اور اللہ تعالیٰ کا مان. یہ ہم عقائد کی بات کر رہے ہیں، یہ ہم عقائد کی بات کر رہے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب قرآن میں 90% تقریباً قل جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. قل کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اہل الکتاب، اہل الکتاب میں یہود و نصارہ دونوں شامل ہیں. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان سوا ہے، برابر ہے. کیا بات ہے جی جو برابر ہے ہمارے اور آپ کے درمیان؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں گے. ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ ہی ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب ٹھہرائے گا. آگے بڑھنے سے پہلے، جب ہم لوگ کسی کو اسلام کی طرف دعوت دیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اسلوب بیان کر دیا کہ ہم ہمیشہ بات شروع کریں گے ایمان باللہ سے. کہیں سے بھی بات شروع ہوگی، ہم نے بات کو واپس لے کر آنا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان سے، کیونکہ بات کا بیس وہ ہے، ایمان کا بیس ایمان باللہ ہے. بات وہاں سے شروع ہوتی ہے. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر ہم سے کوئی دین کے بارے میں کوئی سوال کرتا ہے، یا ہم اس کو دوسری طرح رکھتے ہیں کہ ہم کسی کو اپنے دین کی دعوت پیش کرنا چاہتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ اگر آپ کے سامنے ایک غیر مسلم بیٹھا ہے تو آپ کیا اسے دعوت دیں گے دین کی، کہ ہمارا دین سچا ہے، ہمارا دین اچھا ہے، ہمارے دین میں یہ اچھائی ہے. تو اگر آپ یہ اچھائیاں گنوائیں گے تو اچھائی تو اور دین میں ہے. یعنی دین تو کوئی بھی بری بات کی دعوت نہیں دیتا نا، کوئی بھی دین ہو. اب وہ ان کی ڈیفینیشن کے، ہماری ڈیفینیشن کے حساب سے اچھا برا ہو سکتا ہے، لیکن ان کے حساب سے تو وہ جو بھی چل رہا ہے اچھا ہی ہے. تو ہم جب بھی دین کی دعوت دیں گے تو ہم دعوت شروع کریں گے کانسیپٹ آف گاڈ سے، کہ ہمارے دین میں کانسیپٹ آف گاڈ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا تصور کیا ہے، اور آپ کے دین میں اللہ تعالیٰ کا تصور کیا ہے. تو ہمارے دین کا تصور اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا. کرسٹل کلیئر، بالکل شفاف، صاف، آئینے کی طرح، شیشے کی طرح، بالکل آپ آر پار دیکھ سکتے ہیں. اب جو بھی آپ کا تصور خدا ہے آپ اس کو اس سے کمپیئر کر لو، اور پھر آپ دیکھ لو کہ کس کے پاس، یا اللہ تعالیٰ کا جو ہمارے پاس تصور خدا ہے اور جو آپ کا اپنا ایک تصور خدا ہے اللہ تعالیٰ کا تصور، اس میں سے کون سا میکس مور سینس، کون سا زیادہ ایزی ہے سمجھنا، کس بات کی طرف دل زیادہ مائل ہوتا ہے. یعنی اس بات کی طرف دل زیادہ مائل ہوتا ہے کہ میں اللہ اور اپنے درمیان کسی تیسرے بندے کو ڈالوں اور کہوں کہ یہ مجھے اللہ کے پاس پہنچائے گا، یا یہ تصور زیادہ آسان ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جاؤں کہ اللہ تعالیٰ کہے تم بھی میرے بندے ہو جاؤ ڈائریکٹ. یہ جو تیسرا بندہ ہے اس نے تمہیں طریقہ بتا دیا ڈائریکٹ ہونے کا. یا میں یہ کہوں کہ یہ بھی اللہ ہے، یہ بھی اللہ ہے، یہ بھی اللہ ہے، یہ بھی اللہ ہے. یا میں یہ مانوں کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے، باقی یہ جتنا کچھ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے. تو یہاں پر ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی دوسری چیز، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی. ہماری زندگی میں جتنے بھی احکامات ہیں، جو بھی ہم نے ماننا ہے، جس کی طرف بھی ہم نے مڑنا ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستے پر، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی، کل کا کل دین میں داخل ہو جانا. ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو ہرگز شریک نہ ٹھہرائیں گے. اچھا، یہ شریک ٹھہرانا ایک تو اس کی وہ فارم ہے جو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کسی پتھر کو پوجنا یا کسی درخت کو پوجنا، کہ سورج چاند اس کو پوجنا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آگے ایک ایکسٹینشن بیان کی ہے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ ہم میں سے کوئی دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہ ٹھہرائے. دیکھیں، ایک شرک ہے جو بڑا موٹا سا ہے، بڑا اوپن ہے، جو سب جانتے ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت آپ. لیکن ایک جو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ایکسٹینشن بیان فرمائی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو رب نہ بنانا، یہ کیا ہے؟ اس کے سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے، ہمیں ایک حدیث ملتی ہے بڑی خوبصورت، کہ عدی بن حاتم، جو حاتم تائی تھا نا، ان کا بیٹا، اب وہ تو کرسچن تھے، تو ان کا بیٹا عدی بن حاتم جو ہے وہ مسلمان ہوا. تو جب یہ آیت اتری تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم عیسائی تھے، یعنی کہ میں پہلے عیسائی تھا، لیکن مجھے نہیں یاد کہ ہم نے کبھی ہمارے جو احبار اور رہبان ہیں، یعنی جو پادری ہیں، جو راہب وغیرہ ہیں، ہم نے کبھی ان کو خدا بنایا ہو، ہم نے تو ایسا نہیں کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی خوبصورت بات کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی بات ایسی کہ آپ ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے،
یعنی ایسا تو نہیں ہوتا تھا کہ آپ نے سجدے کرتے تھے، لیکن ہوتا یہ تھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یا انہیں بتایا کہ ہوتا یہ تھا کہ جب وہ لوگ کسی چیز کو حلال ٹھہراتے تھے تو تم لوگ اس کو حلال مان لیتے تھے، اور جب وہ لوگ کسی چیز کو حرام ٹھہراتے تھے تو تم اسے حرام مان لیتے تھے۔ کیا ایسا ہوتا تھا؟ تو انہوں نے کہا بالکل ایسا ہوتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو، یعنی کہ جو ہمارے اسکالرز، ہمارے تو نہیں، یعنی کہ جو بھی اسکالرز ہیں، جو بھی چلنے والے ہیں، جن کے پیچھے ہم چلتے ہیں، لیڈران، اگر ان کے حلال کو حلال اور ان کے حرام کو حرام مان لیا جائے قرآن و سنت کو چھوڑ کر، یہی شرک ہے۔ آج کے دور کا مسلمانوں میں سب سے بڑا شرک کہ ہم نے اپنی قانون سازی کی ہوئی ہے، ہم نے اپنی شریعت بنائی ہوئی ہے، دین کو ہم نے قید کر دیا ہے مسجد تک کہ یہ مسجد میں رہے گا، ہم نماز پڑھیں گے، ہم روزہ رکھیں گے، ہم زکوٰۃ دیں گے، اگر پیسے ہوں گے تو حج پہ بھی چلے جائیں گے، اس کے علاوہ دین یا اس کے علاوہ کچھ اچھے کام کر لیں گے، لوگوں کو کھانے کھلا دیں گے، کپڑے پہنا دیں گے، کسی کی مدد کر دیں گے، بچوں کی شادی کروا دیں گے، یعنی یہ سارے کام کریں گے، یا اپنی بیسیکلی یہ کام بھی جو نا انسان اپنی تسلی کے لیے کرتا ہے۔ لیکن جب بات آئے گی میری دنیا پر، جب بات آئے گی میری چودراہٹ پر، جب بات آئے گی میرے مفادات پر، اس میں پھر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا میں، اس میں پھر میں اپنی مرضی کروں گا، اس میں کوئی تحدید نہیں ہے، اس میں کوئی قانون، دینی قانون وغیرہ نہیں ہے۔ اگر مجھے کرنا ہے جو، پھر وہ مجھے کرنا ہے، اس میں چاہے اللہ تعالیٰ کے احکامات ٹوٹتے ہیں، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سنت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اقوال ہے، حدیث ہے، ان کی مخالفت ہوتی ہے، مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر اس قرآن اور سنت کے دائرے کو ہٹا دیا جائے تو پھر ایک مسلمان میں اور غیر مسلم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ یعنی پھر ان کی اور ہماری سوائے عبادت کرنے کے فرق کے اور کیا فرق رہ جائے گا کہ وہ چرچ میں جاتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، اور یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ چرچ میں بھی جاتے ہیں تو جب حضرت عیسیٰ کے سامنے جھکتے ہیں تو وہ یہی مانتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، لیکن اللہ ایک ہی ہے، کسی نہ کسی طور سے وہ اللہ کو ایک ہی مانتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ کو ان کا بیٹا مانتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہم بچ جائیں گے، سم تھنگ لائک دس۔ اللہ کو ایک تو کسی نہ کسی حالت میں وہ بھی مانتے ہیں، اور صرف وہی نہیں، جو بھی پڑھا لکھا دیندار شخص ہوگا کسی بھی دین کا، وہ اللہ تعالیٰ کو کسی نہ کسی حالت میں چاہے شرک کے ساتھ ایک ضرور مانتا ہے۔ تو اگر ہم اس قرآن اور سنت کا دائرہ ہٹا دیں اور قانون سازی اپنی مرضی کی شروع کر دیں تو اس سے بڑا شرک اور پیچھے کیا رہ گیا؟ لیکن ہم لوگ کبھی ایسا سوچتے نہیں۔ ہمارا سارا، اگر آپ دیکھیں کہ، اور یہ ایک، یعنی کہ میں اچھے الفاظ جو ہے نا وہ سوچ رہا ہوں کہ ایک یہ بڑا ظلم بھی ہونا شروع ہو گیا مسلمانوں کے ساتھ کہ عبادات پر کنسنٹریشن اتنی زیادہ کر دی ہے، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج پر کنسنٹریشن اتنی زیادہ کر دی ہے، یا میں اسے دوسرے الفاظ میں کہوں اسپرچویلٹی پر، روحانیت پر کنسنٹریشن اتنی زیادہ کر دی ہے کہ اسلام کا جو پریکٹیکل اسپیکٹ ہے، پریکٹیکل اسپیکٹ کو اردو میں کیا کہیں گے، جو انسان کا عملی زندگی کا پہلو ہے، وہ تقریباً زیرو ہو کے رہ گیا۔ آپ دیکھیں نا، آپ سوچیں کہ اگر آپ نے لاسٹ ٹائم جہاں کہیں بھی جمعہ پڑھا ہو، وہاں پر اسلام کا جو عملی پہلو ہے اس پر کیا بات ہوئی ہوگی؟ یعنی حلال حرام کے فتوے ضرور بتائے ہوں گے، اچھی بات بھی کی ہوگی، لیکن کہیں کوئی چند ایک چنیدہ لوگ ہوں گے جو اس چیز پہ بات کرتے ہوں گے۔ بہرحال آگے چلیں، یہاں پہ یہ بڑا ضروری تھا، یہ بات جو ہے نا اس کی ایکسپلینیشن بڑی ضروری تھی کہ جب ہم نے بات شروع کرنی ہے کسی بھی دیندار انسان سے جو مسلمان نہیں ہے تو ہم نے بات شروع کرنی ہے ایمان باللہ سے، پھر ہم نے اسے سمجھانا ہے کہ شرک کیا ہے، ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس شرک کیا ہے، پھر اس کے بعد جب آپ نے مان لیا کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ ہم نے کسی کو شریک نہیں کرنا، پھر اس کا جو شرک ہے وہ کس قسم کا ہے، اس کی ذات میں شریک نہیں کرنا، اس کی صفات میں شریک نہیں کرنا، اور اس کے حقوق میں شریک نہیں کرنا۔ ذات اور صفات، ذات تک تو نہیں کرتے مسلمان، ذات تک تو پکے ہیں الحمدللہ، الا یہ کہ کوئی بالکل ہی ان پڑھ جاہل ہو۔ صفات میں جن کا علم کم ہے وہاں پہ پرابلم آنی شروع ہو جاتی ہے۔ کس طرح پرابلم آنی شروع ہو جاتی ہے کہ اولاد دینے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن انسان کا جو شیطان ہوتا ہے، انسان کا اعتقاد اللہ تعالیٰ سے اٹھا کے دوسری چیزوں پہ لگاتے کیا کہ تم فلانا جو ہے نا وہ پہن لو، کہ پتھر پہن لو، یا تم فلانی درگاہ پہ چلے جاؤ، یا فلانی اس پہ جگہ پہ چلے جاؤ، وہاں جا کے ماتھا ٹیکو گے تو ہو جائے گا۔ یہ صفات میں شرک کی طرف آیت ہے، یہ بہرحال وہ ذات میں بھی ہوتا ہے، لیکن صفات سے یہ مراد ہے کہ انسان کا اعتقاد اللہ تعالیٰ سے اٹھ کے، اور ایک ہے شرک پھر حقوق، کہ جو حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے وہ دوسروں کے ساتھ آپ شروع کر دیں۔ میں نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ حق اللہ تعالیٰ کا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے معنی سے کروں گا۔ میری زندگی میں صحیح اور غلط کا کون تعین کرے گا؟ یہ حق اللہ اور اس کے رسول کا ہے، یہ اور کسی کا نہیں ہے۔ یہ قانون سازی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع ہوگی۔ تو یہ ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری تھا، اس لیے میں نے اس پر جو ہے وہ تھوڑا سا ایمفیسائز کیا ہے کہ حلت اور حرمت کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اگر کوئی اور یہ اختیار
اپنے پاس رکھتا ہے یا اس کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ نعوذ باللہ گویا رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ موڑ لیں، آپ نے اتنی ساری بات کی انہیں نہیں سمجھ آئی، منہ موڑ لیں، فَقُولُوا، تو آپ کہیں أَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں تو مسلمان ہوں، میں تو وہی ہوں جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ تو ہم آپ اپنی بات کو آج یہیں تک ہی رہنے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت بنا دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنا دے، سمجھنے والا بنا دے، سمجھانے والا بنا دے، اس دین پر چلنے والا بنا دے، اس دین کو سمجھنے اور سمجھانے والا بنا دے اور عمل کرنے والا بنا دے انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارے دوست، بھائی، احباب، بہنیں بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلات، پریشانیاں اور تمام ان کی بیماریاں دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمت فرمائے، ان پہ کرم فرمائے۔ اور اسی طرح جو ہمارے کوئی بھی بھائی بہن کسی بھی مشکل میں مبتلا ہیں، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنی خاص رحمت میں سے جو بھی ان کے ساتھ مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح جو مسلمان ہمارے دوست، رشتہ دار، احباب فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، ان کی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، گناہوں کو معاف فرمائے، ان کی نیکیوں کو زیادہ کر کے قبول فرمائے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو کشادہ فرمائے، جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دے، قبر کو ان کی انشاءاللہ جنت الفردوس کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بنا دے، قیامت والے دن ان کو جنتیوں میں سے اٹھائے، متقین کا امام بنوائے، انشاءاللہ جنت کا لباس عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ درجوں میں جگہ عطا فرمائے، اور ہمیں ان کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے بھی معاملات کو آسان فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔